آپ نے فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے 3 بار فجر کی نماز کے بعد، نماز شرط ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 بار اس کو پڑھ لے کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی کی گارنٹی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث میں ہے، وہ اس کا مجھے حوالہ صحیح نہیں یاد، لیکن وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موت پھر کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس دن اس کا موت کا دن ہوگا اللہ اس کو پڑھنا بھلا دے گا۔ کس کو آتی ہے؟ جس نے تعویذ پہنا ہوگا۔ بے نظیر نے بھی بڑے امام دامن بندے ہوئے تھے، اتنے بندے ہوئے تھے نا، کیا وہ حفاظت کر گئے؟ امام دامن کا معنی کیا ہے؟ امام کی ضمانت کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ ضمانت سوائے اللہ کے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ سے ضمانت لیتا ہوں، یہ کہہ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا، یہ کس کا لفظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تجھ پر توکل کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی یہ گھر سے نکلتے ہوئے، اس کا جو ذاتی جن ہے شیطان ہے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ باہر جو شیطان اس کے انتظار میں کھڑا ہے، جو جن اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آج میں اس سے یہ کام کرواؤں گا، یہ کروں گا، یہ گناہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، وہ اس سے پوچھتا ہے جو اس کا ذاتی تھا، جس نے یہ دعا پڑھی، وہ اس سے علیحدہ ہو کر تم کدھر کھڑے ہو؟ کہتا میں تو اس کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتا بے وقوف، میں اس کا ذاتی جو جب یہ پیدا ہوا تھا میں اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس نے ایسے کلمے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا، اس سے علیحدہ ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہو تم، کتنے پڑھے لکھے ہو، سناؤ مجھے کس کو آتی ہے یہ دعا؟ یہ دھکے نوسی والی باتیں ہیں۔ چلو پھر آگے ہو، پھر اب اس کا علاج ہے، اللہ کی قسم 100% اللہ کے فضل سے علاج ہے۔ اس کا علاج زمزم ہے، پیاز کا پانی ہے، شہد ہے، یہ دعا ہے نا۔ اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ اس نیت سے اس کو شفا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شفا ہے، کیا؟ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے جب شہر میں جائے تو وہ پیاز کھائے، پیاز کچا پیاز کھائے تو اس کے وہ جو جراثیم ادھر لگنے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے۔ اس کو ملاؤ، بتاؤ لوگوں کو، لیکن کرے کون؟ ہم ٹیکوں کے عادی ہیں، چاہے سور کی چربی کا ہو، جی امریکہ سے چاہے 7 چولوں کی سوا آ جائے، لوگوں کو بتاتا پھرے گا یہ امریکہ سے منگواتا ہوں دوائی، یہ 300 ڈالر کی آتی ہے، پہلے بھیجنے پڑتے ہیں۔ یہ کرو نا علاج، دیکھو اللہ شفا دیتے ہیں کہ نہیں؟ گارنٹی ہے نا اس پہ، زمزم گارنٹی ہے، شفا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بلیو کرو نا۔ شہد اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ لوگوں کے لیے شفا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا، پوری سورہ اتاری ہوئی ہے نا، سورہ نحل شہد ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، ہم نے، اللہ کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جا اڑ، بڑے بڑے پہاڑوں پہ لوگوں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں شہد بنا، چھتے بنا، گھر بنا، اس کے پیٹ سے ایک مواد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جس کے کئی رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، اس میں لوگوں کی شفا ہے، بلیو ہے۔ اب شہد بھی جب کسی کو بولو وہ کہتے جی جیلی لبدہ، ٹرائی کرو مل جائے گا اثر، تم جیلی کام نہ کرو پھر تمہیں اثر کام ملے گا نا۔ آپ 2 نمبر لوگوں نے کھوائی جانا تھے، آپ ایسے ساتھ خالص ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ عدل کا بدلہ ہے۔ اب یہ ہے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہر بیماری کا شفا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کرو، صبح اٹھو، بچوں کو اٹھاؤ، پڑھو 3 بار یہ دعا پڑھو، جب یہ تم دعا یہ بنا کر پیو، پھر اس کے بعد ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام،
برس کون سی بیماری ہے جس کو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج ہے؟ یہ لا علاج نہیں ہے. کوئی بیماری اللہ نے نہیں اتاری، پہلے اس کے علاج اتارے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرس سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا برس سے، والجنون، کہ مجھے جن چمڑ جائے، والجزام، مجھے کوڑ لگ جائے. میں تیری پناہ میں آیا یہ ان بیماریوں سے. وسیع الاسقام، اور وہ بیماریاں جو ابھی تک نہیں ہیں، جو بڑی سے بڑی ہیں، جیسے ایڈز ہے، اب ڈائیگنوز ہو رہی ہے نا. اب کتنی بیماریاں، اب بیماریاں موجود ہیں، لیکن اب جیسے جیسے ہم ترقی یافتہ بنتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے 100 منزلہ ہاسپٹل بنتے جا رہے ہیں، ویسی ویسی بیماریاں لگتی نظر آتی جا رہی ہیں، اور فخر محسوس کرتے ہو. دوائیاں دکھا کر، ڈاکٹر کا نام لے کر، فلاں ڈاکٹر سے ہم علاج کرا رہے ہیں. ذرا ڈاکٹروں کے رب کی طرف تو توجہ کر. تیری بھی اللہ ہمیں ان کے محتاج ہی نہ کرے. تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ بتاتا کہ تم ان جگہوں سے بچو. فخر محسوس کرتے ہو بیماریوں سے کہ ہمیں بیماری تو یہ ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں. وہاں سے وہاں گئے ہیں، آج ٹائم لیا، بڑی مشکل ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا. اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے. فجر کے وقت تمہیں دیتا ہے، خود ٹائم دیتا ہے. اٹھ، الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے نا، اٹھنا. ٹائم دیتا ہے، خود دیتا ہے. وہ ڈاکٹر، وہ شافی جو ساری بیماریوں کو شفا دینے والا ہے. کتنے اٹھتے ہو؟ کس کو بلیو ہے اس پر؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کی طرف تو پیٹھ موڑی ہوئی ہے. اس کی مجلس کہیں لگی ہو، اللہ رسول کی بات ہو، چند منٹوں کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کسی کو پیشاب آ جاتا ہے، کسی کو کھڑک شروع ہو جاتی ہے. وہ دل میں کہتا ہے یار ہم کدھر آیا میں دم کران تے مولوی کتنے لا کے بہ گئی سانو. یہ بتا رہا ہوں میں، یہ تمہاری بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں. تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اگر تم نے یہ کرنا شروع کر دیا، اولادوں کو سکھا دیا. اللہ کے حکم سے تمہاری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا.